اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی آن لائن کلاس چل رہی ہے اور اصول التجوید کا حصہ اول وہ مکمل ہونے کو ہے۔ آخری اسباق چل رہے ہیں، وقف کا بیان چل رہا ہے اور کافی حد تک جو موٹے موٹے قواعد ہیں وہ گزر چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے وہ سب یاد بھی کر لیے ہوں گے، اور اب چند دنوں کے بعد ماہ مقدس رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، اور رمضان المبارک سے قرآن پاک کو ایک خاص مناسبت ہے، چونکہ قرآن مقدس نازل ہوا ہے رمضان کے اندر، تو اس لیے رمضان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور بہت زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ لوگ تراویح میں تلاوت کرتے ہیں، ویسے بھی انفرادی طور پر تلاوت کرتے ہیں، لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ قرآن پاک کو جس طرح سے تلاوت کرنا چاہیے اس طرح سے اس کی تلاوت ہم نہیں کر پاتے ہیں، چاہے وہ تراویح کے اندر ہو یا غیر تراویح کے اندر ہو۔ بس ہمارے اندر آپس میں ہوڑ یہ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ کون کتنا زیادہ پڑھے، اور تراویح کے اندر بھی کون پہلے فارغ ہو، تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کا یہ مقدس کلام ہے، اس کلام کے جو اصول و ضوابط ہیں، اس کا جو حق ہے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ رمضان کے اندر جب قرآن پاک ہم تلاوت کریں، اور میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ چاہے ہم تھوڑا تلاوت کریں، لیکن قرآن پاک کے جو اصول و ضوابط ہیں، جو قواعد ہیں، ان کے مطابق تلاوت کریں، چاہے وہ تراویح کے اندر ہو یا غیر تراویح کے اندر ہو۔ چاہے ہمارے حفاظ کو بھی اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ تراویح کے اندر قرآن پاک کو قرآن ہی سمجھ کر کے تلاوت کریں، اور یہی مقصد ہے ہمارا اس کلاس کا۔ آن لائن یہ کلاس جو شروع کی تھی، اس کا مقصد یہی تھا تاکہ لوگ اپنا مختصر سا وقت نکال کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے، اپنی دکانوں پہ، اپنے آفس میں بیٹھ کر کے قرآن پاک کو سیکھ لیں، اور قرآن پاک کے جو قواعد ہیں، جو تجوید ہے، ان کو سیکھ لیں، اور پھر ان کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہی مقصد تھا ہمارا، اور اسی کا یہ آن لائن کلاس چل رہی، یہی مقصد چل رہا ہے ہمارا۔ تو بہرحال یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ اب اپنے جو ہمارا سبق ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ وقف کا بیان چل رہا ہے، اور وقف کے بیان کے اندر وقف باعتبار کیفیت کی جو 8 قسمیں ہیں، یعنی کس طرح سے وقف کرنا چاہیے، ان قسموں کا بیان چل رہا ہے، اور ان قسموں میں سے 4 قسموں کا بیان ہو چکا ہے۔ وقف بالاسکان کو آپ جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ وقف بالاسکان کس کو کہتے ہیں، کب ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کون سی حرکت میں ہوتا ہے، اور اسی طرح سے وقف بالاشمام کو آپ سمجھ چکے ہیں کہ وقف بالاشمام کون سی حرکت میں ہوتا ہے، کس حالت میں ہوتا ہے، اور کیوں ہوتا ہے، اور اسی طرح سے وقف بالروم کو بھی آپ سمجھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ وقف بالروم کیا ہوتا ہے، کون کون سی حرکتوں میں ہوتا ہے، یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس سے پہلا جو ہمارا سبق تھا وہ وقف بالابدال تھا۔ وقف بالابدال کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھایا جا چکا ہے، مثالیں دے دے کر کے قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک سامنے رکھ کر کے آپ کو سمجھایا جا چکا ہے، اور امید بھی آپ سے یہی ہے کہ آپ نے ان تمام وقوف کو سمجھ لیا ہوگا۔ تو اس لیے جو 4 قسمیں وقف باعتبار کیفیت کی 8 قسموں میں سے ہم پڑھ چکے ہیں، میں ان کے بارے میں پہلے آپ سے سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آگے کا سبق پڑھیں گے۔ وقف بالاسکان، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ وقف بالاسکان کون کون سی حرکتوں میں ہوتا ہے؟ جی بتائیے، سب بولیے گا، جی بولیے۔ زبر زیر 3 حرکتوں میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بولیے گا۔ زبر زیر پیش 3 حرکتوں میں ہوتا ہے۔ آپ بولیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے سمجھا ہے۔
ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ خالی فارمولٹی پوری کرنے کے لیے کلاس نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اخلاص کے ساتھ اس لیے ہو رہی ہے تاکہ آپ قواعد کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو قاعدہ میں نے بتلایا اور سمجھایا، آپ نے پڑھا، اس میں اگر ذرہ برابر بھی آپ کو سمجھنے میں کوئی پریشانی ہو، نہیں سمجھ میں آ رہا ہو، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، پوچھیں، سوال کریں، یا گروپ میں کمنٹ کر کے پوچھیں کہ یہ کیا بات ہے، یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے. لیکن یہ قواعد ہمیں یاد کرنے ہیں، اور بہت آسان ہیں قواعد، صرف تھوڑی سی توجہ دینی ہے. تو وقف بالاسکان یہ تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے، زبر، زیر، پیش. ٹھیک ہے. وقف بالاسکان کس طرح ہوتا ہے بتائیے؟ بتائیے، کوئی بتائیے کہ وقف کلمے کے بالاسکان. آخری حرف کو جی اس طرح ساکن کیا جائے کہ اس کی یہ ہونٹوں سے بھی اشارہ نہ کیا جائے اس پر. بس آسان سا اس طرح سے بول دیں کہ وقف بالاسکان کہ کلمے کا آخری حرف جو ہے اس کو ساکن کرنا ہے. بس زیادہ لمبا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بولیں کہ وقف بالاسکان یہ ہے کہ کلمے کا آخری حرف یعنی موقوف علیہ، اس کو جو اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کو ہمیں ساکن کرنا ہے. یہ ہے وقف بالاسکان. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ زبر، زیر، پیش تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے. چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، تو ہمیں ان حرکتوں پر اگر وقف کرنا ہے تو ان کو ساکن کرنا ہے. ان کو ساکن کریں گے تو اس کو وقف بالاسکان کہیں گے. جیسے الحمدللہ رب العالمین، ساکن کر دیا. حالانکہ کلمے کا جو آخری حرف نون ہے، نون کے اوپر زبر ہے، اب ہم نے وقف کیا تو اس کو ہم نے سکون سے بدل دیا، اس حرف کو ہم نے ساکن کر دیا. تو یہ ہے وقف بالاسکان، بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے وقف بالاشمام. وقف بالاشمام بتائیے کون سی حرکت میں ہوتا ہے؟ پیش میں ہوتا ہے. پیش میں ہوتا ہے. جی پیش میں ہوتا ہے. وقف بالاشمام پیش میں ہوتا ہے. اور وقف بالاشمام کی جو حرکت ہے پیش، اس کو ساکن کریں گے یا نہیں کریں گے بتائیے؟ اس کی حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ساکن کریں گے، ساکن کر کے حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کریں گے. یہ ہے وقف بالاشمام. بہت آسان ہے کہ کلمے کا آخری حرف، اس حرف کے اوپر اگر پیش ہے تو اس کو ساکن کریں گے اور پھر حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کر دیں گے. اس لیے یہ جو ہے نا، یہ صرف پیش میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوا وقف بالاشمام. تیسرا ہے وقف بالروم. وقف بالروم، اس کی کیا کیفیت ہے، کس وقت ہوگا یہ وقف بالروم، کون کون سی حرکتوں میں ہوگا بتائیے؟ یہ پیش اور زبر میں ہوتا ہے. پیش اور زبر. زیر. زیر میں. جی، زیر اور پیش میں ہوتا ہے. یہ وقف بالروم زیر اور پیش میں ہوتا ہے. اور وقف بالروم کا طریقہ یہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف کو ساکن نہ کیا جائے، ساکن نہیں کریں گے. دو جو وقف پڑھے آپ نے، وقف بالاسکان، اشمام، ان میں تو آخری حرف کو ساکن کریں گے، لیکن وقف بالروم کے اندر کلمے کا جو آخری حرف ہے اس کو ساکن نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے، حرکت کا تہائی حصہ ادا کریں گے. اور تہائی حصے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے برابر میں جو بیٹھا ہے اس کو تو احساس ہو کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، کون سی حرکت پڑھی ہے. آپ سے جو ذرا تھوڑا فاصلے پر بیٹھا ہو اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. یہ ہے تہائی حصہ. تو یہ ہوا وقف بالروم. اس کے بعد ہے چوتھا وقف بالابدال. وقف بالابدال بتائیے کون کون سی حرکتوں میں، کہاں ہوتا ہے وقف بالابدال بتائیے؟ دو زبر اور گولتا میں. دو زبر اور گولتا میں. دو زبر کا کیا کرنا ہے ہمیں؟ دو زبر کو الف سے بدلنا ہے. جی ٹھیک اور ہے. گولتا کو ہاتھ سے. دیکھیں صرف دو تین ہی کی آواز آ رہی ہے بولنے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دو تین ہی لوگ سمجھ رہے ہیں. تو اور دیکھیں کلاس کے اندر فی الحال جو جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت 30 سے اوپر ہیں، لیکن بولنے کی آواز دو تین کی آ رہی ہے. میں بلوانا اس لیے چاہ رہا ہوں تاکہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ آپ سمجھ چکے ہیں، اور سمجھنے کا اسی وقت معلوم ہوگا جب آپ بولیں گے.
ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سمجھ لیا ہوگا، تبھی تو آپ بولیں گے. تو اس لیے دیکھیے بڑی اہم کلاس ہے یہ، اور اصول التجوید کا حصہ یہ مکمل ہونے والا ہے. حالانکہ اب رمضان کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، اس کے بارے میں بھی سوچیں گے کہ کلاس ہوگی یا نہیں ہوگی، کس وقت ہوگی، وہ مشورہ کر لیا جائے گا. لیکن آپ کو یہ قواعد سب یاد کرنے ہیں، اللہ کا مقدس کلام سیکھ رہے ہیں ہم، اس لیے ان قواعد کو یاد کرنا ہے ہمیں. تو وقف بالابدال 2 زبر اور گول تا میں ہوتا ہے. 2 زبر کا ہمیں یہ کرنا ہے کہ 2 زبر کو الف سے بدل دینا ہے، اور گول تا کو کیا کرنا ہے؟ ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھنا ہے. ہائے ساکنہ سے بدلنا ہے. جی ہائے ساکنہ سے بدلنا ہے، یعنی ایسا ہاں جو ساکن ہو اس سے ہمیں بدل دینا ہے. گول تا کو لمبی تا میں نہیں سمجھنا، آپ صرف گول تا کی بات ہو رہی ہے. یہاں تا 2 ہوتی ہے، گول ہوتی ہے، اور ایک لمبی تا ہوتی ہے جو شروع میں آتی ہے الف با تا، یہ لمبی تا ہے. اور ایک گول تا ہوتی ہے جو گول ہاں ہوتا ہے نا، گول ہاں کے اوپر دو نقطے رکھ دیتے ہیں تو وہ گول تا بن جاتی ہے. تو گول تا کے اندر جب ہم وقف کریں گے تو اس کو ہمیں ہائے ساکنہ سے بدلنا ہے. وہ آپ کو مثالوں سے اچھی طرح سے سمجھایا جا چکا ہے. بہرحال وقف بالابدال حرف موقوف کے 2 زبر کو الف سے بدلنا ہے، اور گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھنا ہے. بہت سے لوگ جو اس میں غلطی کرتے ہیں کہ گول تا کو وہ ہائے ساکنہ سے نہیں بدلتے ہیں بلکہ اس کو ساکن کرتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ القاریات ملقاریات وما ادراک ملقاریات، یہ اس طرح نہیں پڑھنا ہے، یہ غلط ہے. اب آپ کو قاعدہ معلوم ہو چکا ہے کہ گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدلنا ہے، لہذا جہاں بھی پورے قرآن پاک میں گول تا ہے اور آپ کو وہاں رکنا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدلنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا وقف بالابدال. یہ تھی 4 قسمیں جو آپ پڑھ چکے ہیں. اب آگے آج کا سبق پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں. اور آج کا سبق بھی بہت آسان ہے، لیکن کتاب کھول لیتے ہیں، کتاب کے اندر اس کو ہم پڑھتے ہیں سبق کو. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر کتاب اصول التجوید وقف بالابدال یہ پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہے وقف بالسکون. ٹھیک ہے جی، نظر آ رہا ہے آپ کو وقف بالسکون؟ جی ٹھیک ہے. وقف بالسکون جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ پہلے سے ساکن ہو. بس آسان سی بات ہے، اتنا صحیح ہے. بس یہ جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ پہلے سے ساکن ہو، یعنی جس حرف پر ہم وقف کر رہے ہیں اس کے اوپر سکون ہی ہو پہلے سے، اور وہاں ہم نے وقف کیا تو اس کو وقف بالسکون کہتے ہیں. وقف بالاسکان کا کیا؟ تو ہمیں جو اگر زبر ہے تو اس کو ساکن کرنا ہے، زیر ہے تو اس کو ساکن کرنا ہے، پیش ہے تو اس کو ساکن کرنا ہے، وہ تو وقف بالاسکان ہے. لیکن وقف بالسکون کہ جس حرف پر وقف کر رہے ہیں وہ پہلے ہی سے ساکن ہے. جیسے ون حر کی جو را ہے اس کے اوپر پہلے ہی سے سکون ہے، یہ را پہلے ہی سے ساکن ہے، نہ اس کے اوپر زبر تھا، نہ زیر تھا، نہ پیش تھا، بلکہ اس کے اوپر پہلے ہی سے سکون ہے، اور ہم نے یہاں پر وقف کیا تو اس کا نام ہوا وقف بالسکون. جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ پہلے سے ساکن ہو. جیسے ون حر، یہ حرف ساکن پر ہوتا ہے، اس کو وقف بالاسکان کہنا جائز نہیں. کیوں کہنا جائز نہیں؟ آپ سمجھ گئے اچھی طرح سے کیوں کہنا جائز نہیں؟ بتائیے کیوں کہنا جائز نہیں؟ جی وقف بالاسکان چونکہ حرکت کو سکون سے بدلنا ہے اور یہ پہلے سے ساکن ہے تو اس لیے اس کو وقف بالاسکان کہنا جائز نہیں ہے. اچھا، چھٹا ہے وقف بالتشدید. یہ بھی آسان ہے بالکل. جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ مشدد ہو، یعنی اس کے اوپر تشدید ہو. جیسے مستقر، دیکھیں را کے اوپر تشدید ہے. اب را کے اوپر تشدید ہے، ہم نے یہاں پر وقف کیا تو اب اس کو کیا کریں گے؟ اس کا نام ہوگا وقف بالتشدید. اس کو وقف بالاسکان نہیں کہیں گے، نہ اور کوئی دوسرا وقف کہیں گے، اس کو کہیں گے وقف بالتشدید، چونکہ اس کے اوپر تشدید ہے. تو اس لیے بتایا گیا وقف بالتشدید جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ مشدد ہو.
جیسے مستقر یہ حرف مشدد پر ہوتا ہے. دیکھیے آپ قرآن پاک کے اندر آپ اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے. ویسے تو آپ سمجھ گئے لیکن جب قرآن پاک سامنے موجود ہوگا تو اور اچھی طرح سے آسانی سے سمجھ میں آئے گا. یہ سورۃ الکوثر کے اندر ہے. وقف السکون فصل لربک وانحر. وانحر را کے اوپر دیکھیے سکون ہے. ہم نے یہاں پر آیت لگائی, ہم یہاں پر رکے ٹھہرے وقف کیا تو اس وقف کا کیا نام ہوا؟ وقف بالسکون. چونکہ را پہلے سے ساکن ہے اس وجہ سے یہ وقف بالسکون ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے وقف بالتشدید جس حرف پر ہم نے وقف کیا وہ مشدد ہو. جیسے اس کے اندر دیکھ لیجئے سورہ مسد کے اندر تبت یدا ابی لہب وتب. وتب با کے اندر ہم نے جو وقف کیا تو با کے اوپر تشدید ہے تو اس لیے اس وقف کا کیا نام ہوگا؟ وقف بالتشدید. جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے وہ مشدد کہلاتا ہے. تو اس لیے بتلایا گیا ہے کہ وقف بالتشدید جس حرف پر وقف کیا جائے وہ مشدد ہو. جیسے آپ کے سامنے وتب. وتب حالانکہ اس کے اوپر زبر بھی ہے تو زبر دیکھ کر کے آپ یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ تو زبر زیر پیش میں وقف بالاسکان ہوتا ہے تو وقف بالاسکان ہوگا. اب چونکہ اس کے اوپر تشدید آ چکی ہے تو اب اس کو وقف بالاسکان نہیں کہیں گے, اب اس کا نام بدل گیا ہے. با مشدد ہے تو اس لیے اب اس کا نام بدل گیا, اس کا نام ہو گیا وقف بالتشدید. ٹھیک ہے. آگے وما کسب یہ با ہے, یہاں ہم نے وقف کیا, یہاں تشدید نہیں ہے, یہ با صرف متحرک ہے اور اس با کے اوپر زبر ہے تو کسب میں وقف کریں گے تو یہ کیا بنے گا؟ وقف بالاسکان. ٹھیک ہے. یہ وقف بالاسکان ہو جائے گا. اور تشدید اگر آ گئی تو وقف بالتشدید ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اس کو توجہ سے پڑھیں گے لہب وتب. وتب تشدید کے ساتھ. اور نیچے وما کسب اس کو کسب ایسا نہیں پڑھیں گے. اگر کسب کر دیا تو وقف بالتشدید ہو جائے گا اور وقف بالتشدید ہمیں نہیں کرنا ہے. یہاں وقف بالاسکان ہونا ہے تو صرف حرکت پڑھیں گے وما کسب. تو یہ ہوئے دو وقف, وقف بالسکون, وقف بالتشدید. اور آپ اچھی طرح سے امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے. وقف بالسکون جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ پہلے سے ساکن ہو, جیسے ونحر یہ حرف ساکن پر ہوتا ہے, اس کو وقف بالاسکان کہنا جائز نہیں. وقف بالتشدید جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ مشدد ہو, جیسے مستقر. یہاں بھی میں نے مثال دے کر کے وہاں سمجھا. تو پورے قرآن پاک میں جہاں بھی حرف مشدد ہوگا اور حرف مشدد پر ہمیں وقف کرنا ہوگا تو اس وقف کو ہم کیا کہیں گے؟ وقف بالتشدید. چاہے یہاں مستقر ہو یا عین المفر ہو, یعنی جہاں بھی تشدید ہوگی بس اس کو ہم وقف بالتشدید بولیں گے اور یہ حرف مشدد پر ہوتا ہے. اس کے بعد ساتویں قسم ہے وقف بالاظہار. جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ مدغم یا مخفا ہو. مدغم یا مخفا یہ نئے لفظ ہیں, آپ پریشان نہیں ہونا. مدغم کہتے ہیں جس کے اندر ادغام کیا گیا ہو اس کو مدغم کہتے ہیں, اور مخفا جہاں اخفا کیا جا رہا ہو تو اس کو مخفا کہتے ہیں. تو اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. تو اس لیے ان دونوں لفظ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ مدغم یا مخفا ہو. جیسے یلحظ ذالک, یلحظ ذالک میں یلحظ پر دیکھیں سا کا ذال میں ادغام کیا گیا ہے, اور یہ کون سا ادغام ہے یہ ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے. جب آپ اس کو پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو یہ سمجھایا جائے گا آپ کو, اور آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا. تو یلحظ ذالک میں ادغام ہوگا, اور یہ ادغام کی جو قسم ہیں, ادغام متجانسین ہیں, متقاربین ہیں, مثلین ہیں, یہ آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ کسی اور کلاس کے اندر. فی الحال تو ہمیں یہاں وقف سمجھنا ہے کہ جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ مدغم یا مخفا ہو. جیسے یلحظ ذالک سا کا ذال میں ادغام کیا جا رہا ہے, لیکن اگر ہم نے ادغام نہیں کیا, ہم نے یلحظ پر وقف کر دیا یلحظ, تو یہ جو وقف کیا ہے یہاں پر اس وقف کا نام ہے وقف بالاظہار. اور اسی طرح سے آگے من بعد اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کون سا قاعدہ ہوگا, لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھ لوں, بتائیے آپ کون سا قاعدہ ہوگا من بعد میں؟
اقلاب ہوگا، اس کے اندر اقلاب ہوگا، قلب ہوگا. تو من بعد یہاں پر اگر ہم نے من پر وقف کر دیا، تو من پر اگر ہم نے وقف کر دیا کسی، حالانکہ یہ کرنے نہیں ہے لیکن کسی وجہ سے اگر مجبوری میں وقف کر دیا من پر، تو اگر ہو گیا تو اس وقف کا نام کیا ہوگا وہ بتلایا جا رہا ہے. تو اس وقف کا نام وقف بالاظہار ہوگا. اسی طرح سے من قبل میں اخفا ہوگا. تو اگر ہم نے من پر وقف کر دیا تو اس کے اندر جو وقف ہوگا اس وقف کا نام وقف بالاظہار ہوگا. یہ حرف مدغم اور حرف مخفا پر ہوتا ہے. اس میں وقف کی صورت میں اخفا یا ادغام نہ ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ اخفا یا ادغام وقف کی صورت میں اس لیے نہیں ہوگا کہ اخفا یا ادغام جب ہی ہوگا جبکہ اس کے بعد دوسرے حرف کو اس کے ساتھ ملائیں گے تبھی ادغام یا اخفا ہوگا. اور جب ہم نے پہلے ہی وقف کر دیا ہے تو اس کے اندر ادغام اخفا نہیں ہوتا ہے. تو وقف بالاظہار جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ مدغم یا مخفا ہو، جیسے یلحظ ذالک میں یلحظ پر، اور من بعد اور من قبل میں من پر. یہ حرف مدغم اور حرف مخفا پر ہوتا ہے. اس میں وقف کی صورت میں اخفا یا ادغام جائز نہ ہوگا، ادغام ہوگا ہی نہیں. تو یہ ہوا وقف بالاظہار. اور اس کے بعد 8ویں اور آخری قسم ہے وقف بالاثبات. جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ حرف مد ہو، جیسے قالوا الآن میں قالو پر، قالوا الآن میں قالو پر، یہ صرف حرف مد میں ہوتا ہے. چنانچہ وہ حرف مد جو وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا. یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ وقف بالاثبات جس حرف میں وقف کیا گیا ہے وہ حرف مد ہو، لیکن ایسا حرف مد جو وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا. جیسے قالوا الآن، قالوا الآن انہوں نے یہاں پر مثال دی ہے قالوا الآن، لیکن آپ اس کو چھوڑیے، آپ قرآن کھولیے، وہاں پر میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھاتا ہوں اور سمجھ میں بھی آسانی سے آ جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے ہم سورت کھول لیتے ہیں. یہ سورۃ البینہ، اس کے اندر مثال ہے، دیکھ لیجئے. حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة. وقف بالاثبات آپ نے پڑھا کہ جس حرف پر وقف کیا گیا وہ حرف مد ہو، لیکن ایسا حرف مد جو وصل کی صورت میں پڑھا نہ جاتا ہو وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہو. جیسے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُ اگر ہم نے وقف کر دیا یقیمو پر تو یہاں پر واو حرف مدہ ظاہر ہو گیا، حرف مدہ یہاں پر ثابت ہو گیا. تو چونکہ یہاں پر حرف مدہ ثابت ہو گیا اور ہم یہاں پر رک گئے وَيُقِيمُ، تو اس کا نام وقف بالاثبات ہوگا. اور یہ ایسا حرف مدہ ہے کہ وقف اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ حرف مدہ پڑھا جا رہا ہے، اگر وصل کر رہے ہیں ملا کر کے پڑھ رہے ہیں تو یہ حرف مدہ ختم ہو جاتا ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اب واو ختم ہو گیا، حرف مدہ ختم ہو گیا. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اگر وقف کریں گے وَيُقِيمُ، اب واو حرف مدہ قائم ہو گیا، ثابت ہو گیا. اور اسی طرح سے اگلی مثال وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اگر ہم نے وقف کیا وَيُؤْتُوا تا واو پیش تو، وقف کی صورت میں واو حرف مدہ یہاں پر ثابت ہو جائے گا. اور جب واو حرف مدہ ثابت ہو جائے گا اور یہاں پر ہم وقف کریں گے تو اس وقف کا نام کیا ہوگا؟ جی بتائیے کیا ہوگا؟ وقف بالاثبات. وقف بالاثبات، بولتے رہیے گا میرے ساتھ ساتھ، وقف بالاثبات ہوگا. اور اگر ہم نے وصل کر دیا تو جو حرف مدہ ثابت ہوا تھا وہ حرف مدہ ختم ہو جائے گا. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. تو پورے قرآن پاک میں کہیں بھی ایسا حرف مدہ جو وصل کی صورت میں پڑھا نہیں جا رہا ہے اگر ہم نے کسی وجہ سے اس پر وقف کر دیا ہے تو وہ پڑھا جائے گا اور پھر اس وقف کا نام وقف بالاثبات ہوگا. جی سمجھ گئے آپ اچھی طرح سے اس کو؟ جی. یہ ہے وقف بالاثبات. تو یہ ہوئی وقف اعتبار کیفیت کی 8 قسمیں. وقف بالاظہار جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ مدغم یا مخفا ہو، یعنی حرف مدغم یا حرف مخفا
यानी जिसमें इदगाम हो रहा हो या इख्फा हो रहा हो, वहाँ पर अगर हमने वफ़ कर दिया तो उसका नाम वफ़ बिल इजहार होगा। और इसी तरह से वफ़ बिल इस्बात, जिस हर्फ पर वफ़ किया गया है वो हर्फ मद हो, जैसे क़ालुल आना में क़ालू पर क़ालुल आना, जब हम वस्ल कर रहे हैं क़ालुल आना, यहाँ हर्फ मद्दा वाव ज़ाहिर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हमने वफ़ कर दिया क़ालू तो वाव साबित हो गया, तो वाव हर्फ मद्दा यहाँ पर साबित हो गया, तो इसलिए इसका नाम वफ़ बिल इस्बात हुआ। और वस्ल कर दिया तो वाव ख़त्म हो गया, क़ालुल आना। तो वही बताया गया है कि जिस हर्फ पर वफ़ किया गया है वो हर्फ मद हो, जैसे क़ालुल आना में क़ालू पर ये सिर्फ हर्फ मद में होता है, चुनाचे वो हर्फ मद जो वस्ल की सूरत में नहीं पढ़ा जाता वफ़ की सूरत में पढ़ा जाएगा। तो ये है आज का हमारा सबक, और ये थी वक़्फ़ बएतिबार कैफियत के 8 किस्में जो आप पढ़ चुके हैं। इन 8 किस्मों में से अगर कोई किस्म आपको समझ में ना आई हो तो आप उसको समझें, पूछ लें, लेकिन समझ करके चलें। तो ये बहुत अहम है, इनको सीखना है। और पीछे जो आप किताब पढ़ चुके हैं, जितने भी कवायद आप पढ़ चुके हैं, चाहे वो मद्दात के हों या नून साकिन और तनवीन का बयान हो, या मीम साकिन का बयान हो, या रा का बयान हो, और या मखारिज हों, मखारिज सबसे ज़्यादा अहम है, मखारिज ही से पता चलता है, मखारिज बहुत अहम है। मखारिज आप याद कर लें और ये तमाम कवायद आप याद कर लें। कवायद याद उसी वक्त होंगे जब कि आप कुरान पाक तिलावत करेंगे इन कवायद को सामने रखते हुए, ठीक है। मसलन आप तिलावत कर रहे हैं सूरह फातिहा, आप तिलावत कर रहे हैं, एक तो आप बस इसी तरह से फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए तिलावत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु, ये ठीक नहीं है। हाँ, आप कवायद को मद्देनज़र रखते हुए जो कवायद आपने पढ़ लिए हैं, जिस हर्फ का जो हक़ है उसको वो हक़ दे रहे हैं, जिस हर्फ के अंदर जो जो सिफ़ात है उनको उन सिफ़ात का के साथ अदा कर रहे हैं, और उस तरीक़े से आप कुरान पाक पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप एक पारा मसलन अगर 20 मिनट में पढ़ रहे हैं, आपको 20 मिनट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप आधे घंटे में पढ़ें, 1 घंटे में पढ़ें, लेकिन आपने जो कवायद पढ़ लिए हैं इन कवायद के मुताबिक पढ़ें। जब इन कवायद के मुताबिक कुरान पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सारे कवायद याद हो जाएंगे, कहाँ इख्फा होगा, कहाँ इदगाम होगा, रा है तो इस रा को हमें पुर करना है या बारीक करना है, और मद है, मद मुत्तसिल है तो मुत्तसिल को कितना खींचना है, मद लाजिम आ गया, मद लाजिम को कितना खींचना है, वो सब आप जब उनको उनके मुताबिक पढ़ेंगे। मद लाजिम आ गया, मद लाजिम को आपको जहन में होगा भाई मद लाजिम को 3 अलिफ से कम खींचना जायज़ नहीं है, तो कम से कम 3 अलिफ उसको खींचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 अलिफ खींचेंगे। इस तरीके से जब तिलावत करेंगे तो कवायद आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, अज़बर हो जाएंगे। इसी तरह से वफ़ आपने किया, वफ़ का मतलब आप समझ गए कि वफ़ किसको कहते हैं, वफ़ का मतलब क्या है। वफ़ का मतलब है कि ठहरना, रुकना, ये सारी चीज़ें आपके जहन में होगी। इन तमाम चीज़ों को, इन कवायद को जहन में रख के जब तिलावत कुरान पाक करेंगे तो इंशाअल्लाह ये कवायद भी याद हो जाएंगे, और कुरान पाक को पढ़ने का जो हक़ है उस हक़ के अंदर भी हम कोशिश ज़रूर कर लेंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इन कवायद को याद करें। पूरी किताब के जो कवायद है इनको याद कर लें। पूरी किताब के अंदर कहीं भी आपको अगर कुछ शुबा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे से पर्सनल भी पूछ सकते हैं, किसी वक्त भी पूछ सकते हैं, कोई मैसेज करके, कमेंट करके पूछ लें, लेकिन इनको याद कर लें। तो ठीक है, आज के सबक को याद करें, अगली क्लास के अंदर फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।